جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی رشیا میں ٹریننگ تھی. اس وقت ایک واس میجارٹی آف دی افغان آرمی واز پرو رشیا, ادھر ٹرین ہوتی تھی. وہ لوگ ادھر جو ہے ان کے پاور آ گیا. پھر ایک وقت آ گیا کہ ہم نے جب ان کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے, امریکنز نے تعلقات بنانے شروع کر دیے, شاہ آف ایران نے ان کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے, تو رشینز کو پرابلم بن گیا کہ بھئی یہ آدمی ہم لے کے آئے تھے, ہم نے ایک بندے کو ہٹوا کے اس کو لے کے آئے. So what they did, they eliminated him, the entire family with the exception of one army. 74 میں پاکستان نے غالباً ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, پاکستان نے بیس کیمپس بھی دیے تھے اور یہ مجاہدین کو جمع کرنا شروع کیا تھا. اس وقت ہم نے صرف ایک آدھ لیڈر جو تھا اس کو, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ خالی تنگ کرنے کے لیے, جس طرح یہ انجینئر گلبدین اقبتیار یہ اس زمانے میں آئے, تنگ کرنے کے لیے, مطلب ہمارے کوئی پرپس میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی سنسیئر نہ پرپس تھا. ہمارا یہی تھا کہ چونکہ اس کو کاؤنٹر جو ہے بیلنس کرنے کے لیے کہ بھئی اگر وہ ہمیں پختونستان کا, کیونکہ سردار داؤد کا جو بیسک نعرہ تھا وہ پختونستان, در سو کال پختونستان کا جو مارتے ہیں وہ یہ سسٹم تھا کہ وہ چاہتا تھا, یہ آواز اٹھاتا تھا. اس آواز کو دبانے کے لیے ہم نے بھی ادھر ایک شوشہ چھوڑ دیا, اور یہ لیڈرشپ اس وقت بہت مختصر تعداد میں آئی تھی. یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, اگر پاکستان 79 میں رشین انویژن جو ہوئی تھی افغانستان میں سوویت یونین کی, اگر پاکستان یا اس وقت آرمی چیف جنرل اگر یہ ڈیسیجن نہ لیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین پاکستان پہ انویژن کر دیتا؟ بالکل 100%. یعنی تمام ڈپلومیٹک کمیونٹی کے باوجود, یونائٹڈ نیشنز کے باوجود, اب ڈپلومیٹک کمیونٹی کی ذرا آپ دیکھیں ورلڈ کی اس وقت آپ اگر نوٹ کریں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سردار داؤد آیا, انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ بندہ تو ہمارے لائن سے ہٹ رہا ہے, انہوں نے اس کو ایلیمینیٹ کر کے نور محمد ترکی کو لے آئے. اس کو ابھی ایک سال ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ بھی اسی لائن پہ جانے کی جب اس نے کوشش کی تھی, انہوں نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. ان کو پھر حفیظ اللہ امین آیا, اس آدمی نے ایک دن میں اکارڈنگ ٹو دی انفارمیشن کابل کے اندر 16,000 آدمی مروایا ہے رشینز کے لیے, لیکن اس سے اوپر بھی راضی نہیں ہوئے. اور KGB کا اس کے گھر کے اندر جو کوک تھا, ہی واز سفوکیٹڈ, اس منہ میں تکیہ رکھ کے اس کو مروا دیا, اس کو بھی ہٹا دیا. اور ببر کارمل صاحب وہاں سے ٹینکوں کے اوپر چل کے آتے ہیں. تو ہم کوئی نئی چیز نہیں تھے, انہوں نے یہ آگے آنا تھا. اسی پیریڈ کے اندر اگر آپ کو اف یو ریکلیکٹ, دی امریکن ایمبیسڈر واز کلڈ افغانستان میں. میرے اس کے مطابق وہ ایک فیلر تھا, انہوں نے پھینکنا تھا کہ اوکے حفیظ اللہ امین بھی چلا گیا ہے, ابھی ببر کارمل آ گئے, وٹ نیکسٹ, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سی دی امریکن ریئیکشن. اس وقت امریکنز کا ایک میرے حساب سے بڑا کمزور سا جو تھا, جیمی کارٹر صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کوئی خاص امریکن یعنی امریکہ انٹرسٹ ریجن میں نہیں لے رہا تھا, اس نے نہیں لیا. اگر اس میں نہیں لیا, CIA وغیرہ تو ہر جگہ تو وہ لگا رہتا ہے نا, ان کی تو ہر جگہ, لیکن ان کی انگریس اتنی نہیں تھی, یا وہ ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں تھی. وہی امریکہ ہے جو ریگن کے زمانے میں ٹوٹلی ایک دوسری شکل میں سامنے آتا ہے, لیکن اس کے زمانے میں دا ایمبیسڈر واز کلڈ. ابھی سر وہاں یہ ابھی بچوں کی بات ہے کہ وہ ایسے مار گیا ویسے مار گیا, وہ اس کے اندر جس کی بھی انوالومنٹ اس وقت کی ہوگی ابھی, لیکن اس کے اوپر امریکن کا ریئیکشن جو تھا وہ ایبسلیوٹلی زیرو. ہم نے کب فیصلہ کیا کہ امریکہ کو اس جنگ میں شریک کریں؟ 1979 میں جس وقت فل فلیج رشین آ گئے, اس وقت ہم نے یہ سوچا, اور اس وقت ہمارے ایون ڈیفنس کی ایک واس میجارٹی آف دا سینئر آفیسرز, اٹ واز ناٹ اگینسٹ دس پالیسی, جسٹ بیکاز وہ ایک سپر پاور سے ڈر رہے تھے کہ جی رشیا کو چھیڑنا بڑا غلط کام ہے. بٹ اٹ واز ضیاء الحق, اٹ واز اختر عبد الرحمان, جو اس کے گرد جو اس کے خاص کچھ کلیگ تھے, ان کا یہ فیصلہ تھا. اور انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ ہم رشیا کو افغانستان سے باہر پھینک دیں گے, بھئی ہاؤ کین یو ڈو دیٹ ود اے سپر پاور. لیکن آئی ہیو اے پرسنل دس تھنگ نالج آف دس فیکٹ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی ٹرین کو دیکھتے ہوئے, افغانستان کی 2000 سال کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, افغانستان کے لوگوں کی جو اپنے ملک کے ساتھ اس کی جو محبت ہے, اپنے جو سسٹم ہیں ان کے, اس کو اگر ہم استعمال کر لیں
and if we can manage to entangle the Russian in Afghanistan, we will be able to buy time. Because رشیا نے تو ابھی کیا کیا ہے, طورخم تک تو وہ آ گئے ہیں نا. مگر ہمارے وسائل تھے اتنے کہ اس وقت تو امریکہ ہمارے ساتھ نہیں تھا نا, تو پاکستان کے this پاس is اتنے وسائل تھے. یہ ایگزیکٹلی میں یہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دا ڈفرنس بٹوین آج کی جو وار فار ٹیررزم جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں اور اس میں یہ فرق تھا کہ ہم نے وہ لڑائی جس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹینگل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے شروع کیا for 3 years 79, 80, 81. Not a penny was given by any country of the world. ایک راؤنڈ ایمونیشن کسی نے ہمیں نہیں دیا. ہم نے اپنے ہمارے پاس تھے اتنے وسائل, ہم نے کر کے دکھائے ہیں. ہم نے افغانستان میں سوویت یونین کو انٹینگل کیا, ان کو ہم نے انٹینگل کیا, and it was in 1981. Again I'll quote the late جنرل اختر عبد الرحمان کہ انہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ بات کہ بھئی وہ جنرل ضیاء الحق نے ان کو کہا کہ اختر I think we have managed to entangle them. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو باہر پھینک دوں گا. And this was the time کہ جس وقت جمی کارٹر ہٹتا ہے, ریگن آتا ہے, and he offered his so that was the time. اس لیڈرشپ نے اس کے دور رس نتائج نہیں دیکھے. مطلب اس کے بعد جب امریکہ آ گیا, 4 بلین کی امداد بھی مل گئی, اس کے بعد کلاشنکوف, ڈرگز, یہ سب بھی پاکستان میں آنا شروع ہو گئے. ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا ایک پورے مدرسوں کا نیٹ ورک تھا جو کہ ایک گویا مشین تھی جو پروڈیوس کر رہی تھی ان مجاہدین کو, وہ جو جا کے لڑ رہے تھے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک دن ہم پہ بیکلیش کر جائے گا. دیکھیں I don't contribute what you think. یہ جو مدرسوں کا, مدرسے کیسے, مدرسے تو پہلے ادھر جو لوکل ان کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے بیلٹ کے اوپر مختلف قومیں آباد ہیں, اور ان قوموں کے کچھ حصے پرلی طرف ہیں, کچھ اس طرف ہیں. ان مدرسوں میں لوگ آتے ہیں, اور یہ مدرسے اتنے نہیں تھے, لیکن آل آف اے سڈن آپ نے دیکھا کہ 40 لاکھ سے زیادہ, یہ تو خالی وہ جو رجسٹرڈ کی ہم باتیں کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں, 40 لاکھ افغان آ گئے. لیکن سپوز وہ 40 لاکھ ہی آئے, وہ 40 لاکھ جب آئے ہیں, ان کے بچے تھے, انہوں نے کہیں پڑھنا بھی تھا, اور یہ مدرسے اس لیے نہیں بنے تھے کہ یہ پڑھیں گے, یہ پھر ٹریننگ لیں گے. عرب ممالک سے سپورٹ آتی تھی, ایک مخصوص نظریے کی ترویج کی جاتی تھی, ان کو جہاد سکھایا جاتا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری بن گئی تھی وہ افغانستان میں لڑنے کی. یہ آپ کہتے ہیں, کوئی فیکٹری نہیں بنی تھی. جو سامان آیا تھا کس نے دیا وہ سامان, جو چیزیں وہی. اگین آئی کم ٹو آج کے اور کل پہ. یہ جو آج کل ادھر دندناتے پھرتے ہیں یہ امریکن, یہ جو آپ سے کھلا سڑکیں آپ کی تباہ کر کے رکھ دیں. آپ کو پتہ ہے کراچی سے لے جائیں آپ پشاور تک, آپ کی کمیونیکیشن کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے. ہم سے تو ایک ریمنڈ ڈیوس نہیں سنبھال رہا ہے سر. دیکھیں ایک ریمنڈ ڈیوس آپ سے نہیں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ہمارے ان کا ایک سفیر آتا ہے, اس کے سامنے جناب بادب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. میں چونکہ ابھی آپ خواہ مجھے, آپ کے زمانے میں نہیں تھا خریج, میں اس وقت کے جو کھڑے ہونے کی بات آپ کرتے ہو, ایک دفعہ ایک ایشو کے اوپر امریکن ایمبیسڈر لیٹ اختر عبد الرحمان اور ضیاء الحق, ان کا ہوا کہ on certain issue where the American ambassador said that the Afghan leaders think like this. اس پہ دوسرا ویو تھا کہ نہیں ہے, افغانستان کے جو لوگ ہیں اور لیڈرشپ, ان کا ویو تو یہ ہے. And the American ambassador had to say, I'll find out and let you know. And اس کے اوپر ضیاء الحق نے کہا that Excellency, I am the President of Islamic Republic of Pakistan. It is my baby. I'll find out and then let you know. اگلی صبح we knew for sure کہ یہ آدمی باز تو نہیں آئے گا. ان کی یہ جو حرکتوں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج کر کے مجھے کوئی دکھائے. امریکن ایمبیسڈر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جا کے لیڈرشپ سے ملنا ہے, افغان لیڈرشپ سے, افغان لیڈرشپ سے پشاور سے میں ملنا ہے. I used to be in Peshawar in those days. آپ اس وقت فوج میں تھے, میں وردی میں تھا, اور خفیہ ادارے میں کام کر رہے تھے. میں اپنے ادارے کا فرنٹیئر کا انچارج تھا, فرنٹیئر کا انچارج تھا. میں نے کہا کہ جی اگر کہتے ہیں وہ تو ہمارے دوست ہیں, ہم ان کو کہیں گے تو وہ نہیں ملیں گے. مجھے کہا نہیں ان کو ملنے دیں. امریکن ایمبیسڈر, لیکن مجھے پھر بتا دیا گیا تھا کہ اس کو آنے دو. میں نے کہا جی آنے دو. امریکن ایمبیسڈر اسلام آباد سے چلتا ہے اور
اٹک برج پہ، ابھی اٹک پہ نئے پل بن گیا تو ذرا سسٹم، ان زمانے میں ایک ہی برج ہوتا تھا ریلوے اور یہ سارا اس پہ، اس برج کے اوپر میں اکیلا اپنے اس کے ساتھ کھڑا تھا اور سفیر محترم اس وقت آ گئے، کوئی 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوگا، رات کا؟ نہیں دن کا، صبح کا، اچھا، کیونکہ اس کی کوئی 12 بجے کے قریب میٹنگ تھی لوگوں کے ساتھ، جو ہمیں پتہ تھی کہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ میں نے ان کو روکا، اشارہ کیا، میں نے کہا اگر نہ روکا تو مجھے وہ انتظام بھی تھا، لیکن وہ اٹس ویری کائنڈ آف ہم، وہ رکے، اور میں نے ان کے قریب جا کے ان کو کہا کہ گڈ مارننگ ایکسلنسی، اینڈ ایکسلنسی نے گڈ مارننگ کیا، اینڈ آئی سیڈ آئی ہیو دی انسٹرکشن فار یو دیٹ یو شوڈ گو بیک فرام ہیئر، اینڈ وین یو آر ان اسلام آباد پلیز دین کنٹیکٹ دا پریزیڈنٹ، ہی ول بی ایکسپیکٹنگ یور کال۔ یہاں سے وہ ٹرن اباؤٹ کرتے ہیں، نو آرگومنٹس، نو، اور دا اونلی تھنگ وچ، جب انہوں نے گاڑی ٹرن اباؤٹ کی ہے، انہوں نے شیشہ جو نیچے کیا ہوا تھا اوپر کرتے کرتے اس وقت مجھے کہا کہ یو مسٹ بی اخترز بوائے، میں نے کہا یس ایکسلنسی، دیٹس آل، واپس کیا ہے۔ یو ور ان یور سی ویز؟ یہ جو میں نے ابھی پہنے ہیں آپ کے سامنے، میں اسی طرح قمیص شلوار کے اندر تھا، اور یہ آدمی واپس جاتا ہے۔ کرنل تھا اس وقت؟ I was a colonel then. You were a colonel. Yes. امریکن ایمبیسڈر ایک پاکستان کے ایک جو ایک خفیہ ادارہ ہے، اس کے ایک کرنل کی بات پر یو ٹرن لے لیتا ہے، جبکہ اس نے وہاں پہ اسٹریٹجیکلی پوری ایک میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے جس پہ اس کے ملک کا دار و مدار ہے، لیکن ایک کرنل جو ہے وہ اسے یہ کہتا ہے کہ آپ اس پل سے آگے نہیں جا سکتے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور وہ بغیر کسی آرگومنٹ کے وہ چلا جاتا ہے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ اس کو آپ ادھر سے واپس ہو جائیے، آپ آگے جانا تو اس کا مطلب وہی ہے، ٹھیک ہے، آپ الفاظ اس کے لیے جو بھی ہم استعمال کریں، لیکن اس کو واپس کیا گیا، وہ واپس گیا۔ پچھلے 1.5 سال سے جو وکی لیکس آ رہے ہیں، یہ یقیناً آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ بالکل پڑھ رہا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹاپ لیڈر سے لے کے اور اس میں ٹاپ ملٹری براس بھی سب، وہ ساری بات چیت آ رہی ہے، اس میں تو جنرل رینک اور منسٹریل رینکس اور جو بھاری عوامی مینڈیٹ والے، یہ سارے امریکن ایمبیسڈر سے وائس رائے کی طرح کا یعنی بیہیویئر، یہ پروٹوکول دے کے ان سے تو کبھی کبھی ریکویسٹ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں پرائم منسٹر بنا دیے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو، کوئی کہتا ہے کہ میں تو فلاں کو پریزیڈنٹ بنانا چاہ رہا ہوں لیکن فلاں نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ حالات اتنی جلدی، اس لیے آج ہمارا بیڑا غرق ہے اس ملک کا، جو آپ دیکھ رہے ہو، دیکھیں 18 کروڑ کا یہ ملک ہے، وی آر ناٹ وہ ناروے یا سیکنڈ انڈین کنٹری نہیں ہے 4 ملین اور 5 ملین یا 6 ملین والے، 180 ملین پیپل، وی آر اے نیوکلیئر پاور، لیکن ادھر ہی تو ہم مار کھا رہے ہیں۔ وی آر ایبسولوٹلی رائٹ، اگر وکی کوئی آج کل کہہ دیتا ہے وہ وکی لیک جھوٹ کہہ رہا ہوگا تو فلانا، یہ بالکل سچ، بلکہ وہ تو پورا کہتا بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے، بیکاز وہ ابھی اس کا بھی پیچھا پڑ گیا، امریکن بھی چاہتے ہیں بڑی چیزوں کے ساتھ۔ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کرنل صاحب کہ ایک کرنل رینک کا آدمی ایک ایمبیسڈر کو روک رہا ہے، طاقتور ترین ملک کے ایمبیسڈر کو، سپر پاور کے، اور وہ اس کو اوبے کر رہا ہے، اور آج امریکن ایمبیسڈر دندناتا پھرتا ہے پاکستان میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ وائس رائے ہے۔ جو اطلاعات آتی ہیں وہ تو یہ بھی آتی ہیں کہ سینئر رینک سے تھوڑی، اب تو وہ مڈل رینکس تک پہ اس کا ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو لگانا ہے، یہ سب ڈیسیجنز بھی اکثر وہاں سے کہنے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیریشن کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ لیڈرشپ کی ڈیٹریشنز ہے۔ جب اس وقت سے آپ دیکھ لیں، جب وہ چلے گئے، دیکھیں ضیاء الحق کا ان کے ساتھ کیا ہوا، جس وقت امریکن آئے، آئی ایم شیور یو مسٹ بی نوئنگ، آپ لندن میں تھے اور وہاں یہ خبریں ہم سے پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی جو ریگن کے ساتھ، جس وقت ریگن نے آفر کیا، وین ہی وینٹ آن اے وزٹ ٹو یو ایس، اس کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی؟ ریگن نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکس ارلیئر دیٹ there was no support from anywhere in the world۔ اور یہی جب ہم بات کرتے تھے امریکن سے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہوتی تھی، بیکاز یہ جو ہم کس کی کوآپریشن اور
کرتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ، یہ ان کے حصہ ہوتی تھی کہ بھائی ہم تو یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہو کے ہنستے تھے کہ یہ دیکھو